محمد اسلم بوتانی صاحب. اسپیکر، آج جو یہ ہمارے ٹاپکس ہیں، ریزولوشن ہے جو ہمارے پارلیمانی منسٹر نے پیش کی ہے، بہت زبردست ہے. آپ بحث کا آغاز کر رہے ہیں تو موشن پہ؟ تو بحث کا ہی آغاز کروں گا. اور جی کیا؟ تھینک یو. سر آپ چھوڑیں، مجھے بولنے دیں پلیز. سر بلوچستان ویسے ہی مر رہا ہے، ابھی بولنے تو سر آپ جی پلیز. بوتانی صاحب کو بولنے دیجیے. سر آپ بولنے دیں، ہم ویسے ہی مر رہے ہیں نا، تو آپ پلیز بولنے تو دیں نا. جناب اسپیکر، میں اس موشن سے آنے سے پہلے اپنے حلقہ ہب اور لسبیلا کے لوگوں کا ایک احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں. چونکہ یہ صوبائی معاملہ ہے، لیکن میں اس ایوان کا نمائندہ ہوں، یہاں مجھے انہوں نے چن کر بھیجا ہے، تو میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہب اور لسبیلا میں 45,000 ایکڑ زمین رات کے اندھیرے میں ایک سیمنٹ فیکٹری کو دی گئی ہے. کوئی ٹھٹھا سیمنٹ فیکٹری ہے جس پہ ہمارے لوگ سراپا احتجاج ہیں. ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، ہم نے جرگے بھی کیے ہیں، انہوں نے جو برجیاں لگائی وہ بھی ہم نے اکھاڑ کے پھینک دی ہیں، اور لگائیں گے اور اکھاڑ کے پھینکیں گے. یہ میں احتجاج اس ایوان کے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. باقی صوبائی معاملہ ہے، اس کو ہم عدالتوں کے ذریعے دیکھیں گے. جناب اسپیکر، لا اینڈ آرڈر اینڈ ٹیررزم، دہشت گردی کے ہم بھی خلاف ہیں، پوری دنیا بھی خلاف ہے. کوئی اچھا دہشت گردی کو نہیں کہتا، لیکن ہم دہشت گردی کی مذمت تو کرتے ہیں. ہم دہشت گرد کیوں پیدا ہوتے ہیں، ان اسباب کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. سر اگر ہم کسی اور سپر پاور کی جنگ لڑیں گے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ماریں گے اس لیے کہ ہماری اقتدار کو طول ملے. یہ ڈکٹیٹرز کے دور میں ہوا ہے، ناٹ ان دا پولیٹیکل ایرا، کہ ڈالرز ملیں گے، ہمیں سپر پاور سپورٹ کرے گی، ہماری اقتدار کو طول ہوگا. ٹھیک ہے، کسی کو بھی مار دو، ڈالر مل رہے ہیں حکومت. تو ظاہر ہے سر، جب ہم کسی کو ماریں گے تو اگلا تو ہمیں پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گا. ہم نے دوسروں کی جنگ میں جب کودنا ہوگا تو پھر تو یہ ہونا ہے، اس کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا. سر بلوچستان 2006 سے پہلے بڑا پیسفل تھا، بہت پرسکون تھا. نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا، اس کا ایک رد عمل ہوا، اور اس وقت جو صاحب تھے اس وقت غالباً ISI کنٹرول نہیں کر رہی تھی، کوئی MI کا بریگیڈیئر تھا، پتہ نہیں نام بھول گیا، کہاں کھپ کھپا گیا. اور ایک مشرف صاحب تھے جو ابھی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، ان کے ایک دوست تھے کوئی فیڈرل سیکٹری، انہوں نے، وہ نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن وہ فیڈرل سیکٹری تھے پیٹرولیم وغیرہ کے، وہ پتہ نہیں شراب کا گلاس سر پہ رکھ کے ڈانس کرتے تھے، اس کی ویڈیو وائرل تھی، مجھے نام یاد نہیں ہے. انہوں نے مشرف کو بھڑکایا کہ جی نواب اکبر بگٹی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، اور کہا گیا کہ جی نواب اکبر بگٹی کو ختم کریں گے. تو مشرف صاحب، جیسے وہ فوج میں کہتے ہیں، سارٹ ہم آؤٹ. جب اس نے کہا سارٹ ہم آؤٹ، تو جو ان کے ساتھ ہوا، اور آج اس صاحب نے جو بھی اس وقت MI کو ہیڈ کر رہے تھے، اس نے کہا کہ کیا ہوگا، 4 دن ٹائر جلیں گے اور ہمیں چودراہٹ قائم کرنی ہے کہ بلوچستان کی چودھری کون ہے. سر وہ 2006 آج 2023 ہے، وہ ٹائر ابھی تک جل رہے ہیں. بلوچستان حکومت FC کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو IS الاؤنس، وزیر اعلیٰ کا یہ بیان میں کوٹ کر رہا ہوں، 30 سے 40 ارب روپے سالانہ دے رہی ہے. سر اگر ہم یہ حالات پیدا نہ کرتے تو یہ 30-40 ارب روپے ہمارے ایجوکیشن پہ خرچ ہوتے، اسپتالوں پہ خرچ ہوتے، اور کسی ویلفیئر پہ خرچ ہوتے. لیکن یہ ہم نے حالات خود پیدا کیے ہیں. سر بلوچستان کے لوگوں کو بہت تکلیفیں دی. بلوچستان وسائل سے مالا مال ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے وسائل ہماری تکلیفوں کا سبب بن رہے ہیں. دنیا میں جہاں وسائل ہوتے ہیں وہ خطہ ترقی کرتا ہے. ہمارے وسائل جب ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، بلوچستان کے لوگ حق مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ غدار ہیں. سر ہم سے سی پے گیا،
سر سیندک گیا، سر سیپے گیا، سیندک گیا، ددر گیا، ریکارڈک گیا، اور ریکارڈک میں 1993 سے لے کر ابھی پچھلے 2 مہینے تک ہر انڈیویجول نے اسے فائدہ لیا ہے، لیکن بلوچستان کے عوام کو فائدہ نہیں ملا، ہر ایک کی جیب گرم ہوئی ہے۔ یہ سر زیادتی ہے، اور سر یہ میں آج اس فلور پہ بتاتا ہوں کہ نہ سی پیک چلے گا نہ ریکارڈک چلے گا، کیونکہ یہ بلوچستان کے عوام کی مرضی کے خلاف منصوبے ہیں۔ سر سی پیک میں ہمیں کیا ملا؟ اس وقت تک 1 ڈویژن ریز ہوئی ہے، 3 بریگیڈ ریز ہوئی ہیں۔ کیا پانی ملا ہے گوادر کے لوگوں کو؟ کیا جے ٹی بنائی ہے جو پسنی فش ہاربر ہے، 10 سال سے لوگ رل رہے ہیں؟ یہ اشتہار ہے سر، پسنی جے ٹی کے لوگوں نے دیا ہے، ابھی تک نہیں بن رہی ہے۔ یہ سب خط ہیں، میں نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو لکھا تھا، اور ہمیں سر اس سی پیک کے نام پہ جتنا تذلیل کیا جا رہا ہے شاید ہی کہیں نہیں ہو۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ انکوگنیٹو، پروٹوکول کے ساتھ نہیں، انکوگنیٹو ایک گاڑی میں آپ چل کے ہب شہر جو میرا کراچی کے ساتھ ملتا ہے، وہاں ایک کراچی کی سائیڈ پہ موچکو چیک پوسٹ ہے، وہاں سندھ رینجرز والے کھڑے ہیں۔ سر جو بھی بلوچستان سے جاتا ہے، میں خود اس کا وکٹم رہا ہوں 4 دن پہلے، سر جو بھی وہاں جاتا ہے، ایسا سین وہاں پہ ہے جیسے مقبوضہ کشمیر میں آپ نے انڈین فورسز کو دیکھا ہوگا نہتے کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سر بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہاں، ہاتھ کھڑے کرو، گاڑی سے اترو، اور سر ہب اور کراچی میں دن میں 10 بار لوگ آتے جاتے ہیں، جڑواں شہر ہے۔ اور میں نے کہاں نہیں کہا ہے، سردار اختر مینگل نے کہا ہے، سب نے کہا ہے، جب ہم یہاں تقریریں کرتے ہیں اور زور سے کرتے ہیں کہ جی کرو تقریر، اب ہم دیکھتے ہیں آپ کو۔ سر زیادتی ہے۔ میں نے ڈی جی رینجرز کو کہا، یہ سر آپ کو پتہ ہے کہ ہب انڈسٹریل ایریا ہے، کراچی کے صنعت کار روز آتے ہیں اور شام کو واپس جاتے ہیں، لائن میں ان کو لگاتے ہیں۔ یہ ان کا خط ہے ڈی جی رینجرز سندھ کے نام کہ جی آپ ہمیں چیک کریں، لیکن ہمارے لیے ایک الگ لائن لگائیں تاکہ ہم صبح آئیں، جا رہے ہیں شام کو، اور چوروں کی طرح ہم ایک انویسٹ کرتے ہیں، وہاں لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ تذلیل ہو رہی ہے۔ سر یہ ظلم ہے۔ سر میرے ہب ڈسٹرکٹ میں کھرکیڑا ایک چیک پوسٹ ہے، وہاں سے موچکو تک کوئی 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ سر 30 کلومیٹر میں کوئی 10 چیک پوسٹ ہیں، کسٹم کی، کوسٹ گارڈز کی، ایف سی کی، رینجرز کی، پولیس کی۔ سر یہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ اس کا تو کوئی نہیں سوچتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ سر ہمیں نہیں چاہیے سی پیک، ریکارڈک پہ جس نے فائدہ لینا تھا پچھلے 30 سال سے وہ لیتے جائیں۔ گیس ہماری ختم کر دی، ددر وہ لے گئے، سیندک وہ لے گئے، لیکن خدا کے لیے ہماری عزت نفس کا تو خیال رکھا جائے۔ میں آپ کو فلم بنا کے بھیجوں گا، اور بلکہ میں آپ کو سر یہ کہتا ہوں کہ مجھے اجازت دیں، جیسے سرینا چوک پہ لگا ہے نا کہ کشمیریوں کے ساتھ، آکیوپائڈ کشمیریوں کے ساتھ بھارتی فوج یہ کر رہی ہے، ہم وہاں موچکو چیک پوسٹ پہ یہ لگا دیں گے کہ جی بلوچستان کے لوگوں کی سندھ رینجرز کے ہاتھوں تذلیل کو اتنے گھنٹے، اتنے مہینے، اتنے دن ہو گئے۔ سر ظلم ہے، زیادتی ہے، حق مانگتے ہیں۔ پورا بلوچستان پورے پاکستان کو پال رہا ہے، اور ہمارے لیے ہاتھ کھڑے کریں، دہشت گرد ہیں۔ سر میں ایم این اے ہوں، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، میں اور حمل کلمتی ایم پی اے گوادر کے، ہم باہر گئے، ایران کا شہر ہے گوادر کے ساتھ۔ سر وہاں ڈپٹی کمشنر راہداری دیتا ہے، بلوچ دونوں طرف رہتے ہیں، گوادر کے لوگ اور وہاں آتے جاتے ہیں، وہ ایک طریقہ کار ہے، راہداری ملتی ہے، اور لوکل آدمی کوئی گارنٹر ہوتا ہے، ایک فارمیلٹی ہے۔
سر جب ہم چابہار پہنچے تو مجھے فون آیا ان صاحب کا کہ جی مجھے وہ ایم آئی والے اٹھا کے لے گئے کہ جی یہ کیوں گئے ہیں وہاں. اس نے کہا جی ایم این اے ایم پی ہیں وہ آئیں گے ان سے پوچھ لینا کیوں گئے ہیں. سر میں نے وہاں سے جو ایم آئی کا کرنل تھا اس کو فون کیا, بریگیڈیئر صاحب جو تھے وہاں ساؤتھ کے اس کو فون کیا, میں نے اس وقت کے جی او سی کو فون کیا, انہوں نے کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں. جب میں واپس گوادر ہم آئے تو میں نے ان ایم آئی والوں سے بات کی, انہوں نے کہا جی یہ ایم آئی ہم نہیں ہیں, اس ایم آئی کو ڈائریکٹ کنٹرول کرتا ہے جی ایچ کیو. سر یہ ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ حال ہے. جو عام آدمی ہے, جو چابہار میں ہمارے لوگ رہتے ہیں, جو گوادر میں, ان کے ساتھ جو روز ہوتا ہے, ان کے ہماری خواتین آتی ہیں, ان کے ٹیلی فون چیک کیے جاتے ہیں. یہ سر کوئی طریقہ ہے؟ اس طرح تھوڑی ہمیں سر اتنی نفرتیں پھیلائی گئی ہیں. سر باقی تو کہتے ہیں نا کہ غیب کا علم خدا کو ہے. سر بلوچستان کا علم آپارا کو ہے. آج ہمیں پتہ ہے کہ اگلا وزیر اعلیٰ کس کو بنا رہے ہیں. یہ تو سر اس طرح نہیں ہوتا ہے. کون سی جمہوریت ہے؟ ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اب کس نے وزیر اعلیٰ بننا ہے. اس طرح سر نہیں ہوتا ہے. زیادتیاں نہیں کریں سر. یہاں بات کرتے ہیں جموں اینڈ کشمیر کا ایشو, کیوں نہیں ہے ذکر ہوتا ہے کہ بلوچستان کا ایشو؟ بلوچستان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, کیوں نہیں وہ کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس ہاؤس میں ایک آنریبل ممبر ہے جس کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے, شاید وہ اپنی تقریر میں اس کا ذکر بھی کرے. وہ آباء و اجداد سے رئیس ہے, زبردستی آ کے بندوق کے زور پہ قبضہ کر لیتے. یہ کوئی طریقہ ہے سر؟ اس طرح تھوڑی کسی کو پیار محبت سے آپ اپنا کر سکتے ہیں, بندوق کے زور پہ نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ سی پیک ترقی نہیں کرتا ہے. سر ایئرپورٹ بنا رہے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پسنی جیٹی بنا کے دیں تاکہ 35,000 لوگوں کا روزگار ہو, کہتے ہیں جی ہم تو 52 ارب کا ایئرپورٹ بنا رہے ہیں. سر اس ایئرپورٹ کو ہم کریں گے کیا؟ نہیں سر آپ ٹوکنا نہیں مجھے, پلیز ٹوکنا نہیں سر, بات کرنے دیں. ویسے ہی میں گردوں کا مریض ہوں, پتہ نہیں کتنے دن زندہ رہوں, بولنے تو دیں سر. وائنڈ اپ کیجیے. سر بات یہ ہے کہ اس طرح جو ہے نا, گوادر کا ایئرپورٹ اس وقت اے ٹی آر ہفتے میں 3 بار جاتا ہے, وہ بھی آدھا خالی. سر یہ جو چائنیز ہیں نا, چائنا ہمارا دوست ہوگا, یہ چائنیز کمپنیز چیٹرز ہیں. انہوں نے ہبکو میں کیا کیا ہمارے ساتھ؟ یا خرم دستگیر نے کہا کہ جی میں ان کے سی او کو بلاؤں گا, بات کراؤں گا. وہ دن کے آج کا دن 4 مہینے ہو گئے, خرم دستگیر نہ فون اٹھاتے ہیں نہ بات کرتے ہیں. ملاقات کرانا تو اور کی بات. یہ سر ایکسپلائٹرز ہیں, یہ قرضہ ہمیں دیتے ہیں. سر سری لنکا میں انہوں نے جو ایئرپورٹ بنایا وہ دنیا کا واحد ایئرپورٹ ہے جس پہ کوئی جہاز نہیں آتا ہے, اور وہ بند کر دیا. اور وہ قرضہ تھا چائنا کا, اور سری لنکا ڈوب گیا. یہ سر گوادر کا ایئرپورٹ بھی جب یہ بنا رہے ہیں نا, یہ کوئی اور سپر پاور آ کے اس کو لے لے گی ہم سے. جیسے انڈیا, جیسے اب انڈیا جو ہے وہ سری لنکا کا ایئرپورٹ لینے کا کوشش کر رہی ہے, جو چائنیز بنا کے گئے, تاکہ انڈین اوشن میں چائنیز انفلوئنس کم ہو. یہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. سر گوادر جو ہے از گوئنگ ٹو بی دا بیٹل فیلڈ آف دا ورلڈ پاورز. کوئی ترقی نہیں ہوگی. ریکارڈنگ پہ ہر ایک نے 30 سال میں اپنے جیب بھرے ہیں. سر یہ زیادتی ظلم, آپ سے ڈی جی رینجرز سے بات کریں. میری پہلے بھی ایک پریویلیج موشن یہاں پڑی ہوئی ہے. جب رینجرز کا نام آتا ہے, جب کوسٹ گارڈز کا نام آتا ہے, ایف سی کا آتا ہے, تو ہر ایک کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. سر یہ تینوں آرمڈ فورسز جو ہیں, سول آرمڈ فورسز ہیں تو رانا ثناء اللہ کے انڈر, لیکن ان کی کمانڈ جو ہے وہ آرمی کے پاس ہے, تو وہ جی ایچ کیو کو سنتے ہیں. اور سر میں نے یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, یہ میں نے صبح آئی ایس آئی والوں کو بھی میسج کیے ہیں کہ جی خدا کے لیے ہمارے لوگوں کو جو ہیوملیشن ہوتی ہے موچکو چیک پوسٹ پہ, ان کو روکیں. میں نے کرنل کوارٹ سے بات کی ہے, ڈی جی رینجر سے, کہ یہ کیا ظلم ہے, ہم دہشت گرد ہیں. جناب اسپیکر مہربانی آپ کریں. دوسرا سر, آپ کے توسط سے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کہتا ہوں
جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھے میرے پاس ان کا نمبر تھا, اس کے بعد انہوں نے نمبر بدل دیا, میرا کوئی ان سے رابطہ نہیں ہے. سر اپنی کابینہ میں بھلے وہ لوگ رکھیں, لیکن ذرا دیکھیں کہ کس کی نیشنلٹی کیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو آیا جی بسم اللہ, تھوڑی نیشنلٹی بھی چیک کیا کریں کہ اپنی جو رکھتے ہیں اسسٹنٹ, پتہ نہیں مشیر, وزیر, کیا کیا وہ ہیں کہاں سے. شکریہ بوتانی صاحب, بہت لمبی فہرست ہے میرے پاس اسپیکرز کی. تھینک یو. شکریہ, آپ تشریف رکھیں. ٹھیک, بہت لمبی, آپ کے سارے ایم این ایز اور سینیٹرز بولنا چاہتے ہیں اور موشن پہ بھی بولیں. بوتانی صاحب کا بائک کھولیں, کنکلوڈ کر لیں جناب والا. سر میں کر رہا ہوں نا سر, ابھی سر پتہ نہیں 5-6 مہینے بعد بولتے ہیں وہ. جناب اسپیکر, جنرل راحیل شریف نے 10 فوجی افسروں کو ڈسمس کیا آن کرپشن, جرنیل سے لے کے میجر تک. وہ سارے ایف سی بلوچستان میں نوکری کر کے آئے تھے. میں نہیں کہتا ہوں, ان کے اپنے چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کو سزا دی. اب آپ اندازہ کر لیں, ہم نہیں کہتے ہیں, ان کے اپنے آرمی چیف نے کیا ہے. ابھی تک یہی حال ہو رہا ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کوئی پیسے لیتا ہے نہیں لیتا ہے, وہ ایک الگ ہے, لیکن تذلیل نہ کریں ہماری. یہ مہربانی کر کے آپ ان کو کہیں, کیونکہ بہت بلوچستان کو نفرتیں دی ہیں. اور بات شکریہ جناب والا. اگر کسی انڈیویجول کی بات ہو تو پورے ادارے کی بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے. جی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ پورے ادارے کی بات نہ کی جائے. اگر کسی انڈیویجول کی بات ہے تو آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں. شکریہ, آپ میرے سے بالکل آپ لکھ کر دیں, بات کریں گے ان سے. آپ تشریف رکھیں. ایک سیکنڈ صاحب, میں